بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولی کے سبز نرم نرم پتے توڑ کر رکھ لیجئے۔ کھانے کے درمیان ایک مولی اور اس کے پتے کھائیے۔ اس کے کھانے سے پیٹ کم ہوگا، گیس نہیں بنے گی۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ فارمی مرغی زیادہ کھانے سے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ اگر نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لیں تو اس سے بال مضبوط رہیں گے اور چمک پیدا ہوگی۔ نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ کچے ناریل کا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ کثرت سے بیسن سے بنی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گرم کھانا کھانے کی عادت سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھا لینے سے بدن کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ نیند سے اٹھو تو ہاتھوں سے آنکھوں کو ملو، ایسا کرنا نیند کے آثار ختم کرتا ہے۔ بیگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیمبو کا رس اور شکر پانی میں ملا کر پی لیا کرے، ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے ایک ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں لیمبو کا رس شامل کریں، پھر منہ دھو کر یہ پیسٹ اپلائی کریں۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتا ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ معمولی چوٹ لگ جائے اور خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ کمر کے درد کے لیے رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص کی مالش کریں۔ چند روز کے مسلسل استعمال سے یہ عرضہ دور ہو جائے گا۔ ناخن کاٹ کر گھر میں مت پھینکیں، اس سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ چھوارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ، اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آدھے سر کا درد اچانک ہونے لگے تو جان لو تمہاری عمر لمبی ہو گئی۔ کدو کھانے سے آپ کو نیند سکون کی آئے گی۔ چھوٹے بچوں کو چائے کا عادی نہ بنائیں ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع کرنے کے بجائے ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھوئیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ سہاجنا کی پھلی پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، یہ جگر کو درست رکھتی ہے، پتھری کو توڑ کر خارج کروانے میں مدد دیتی ہے، دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر
چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں۔ روزانہ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے اور آواز کو سریلی بناتی ہے۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمبو ایک اہم ذریعہ ہے۔ لیمبو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد منقع پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ چاول کھا کر سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھاؤ، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کھانے میں روزانہ 1 کھیرا ضرور کھاؤ۔ بوڑھے ہو جاؤ گے پھر بھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ جس کو نزلہ زکام ہو، چائے بناتے وقت 1 چٹکی خسخاس کی ڈال دے، یعنی دودھ، چینی پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خسخاس ڈال کر ابالیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت آزمودہ ہے۔ لیمبو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ سفید کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ روزانہ 1 کھیرا کھانے والے کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناریل کا رس پی لینے سے بالوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو باتیں بھول جانے کی پرابلم ہو وہ نہار منہ اخروٹ اور بادام زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا سونف کھا لو۔ دوپہر کے وقت بس 2 گھنٹے آرام کرنا چاہیے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت زیادہ سوتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کالی مرچ قبض کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ قبض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال بڑھائیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پیو، حافظہ تیز ہوتا ہے۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو کھیرے والا رس پینا شروع کر دو۔ لیمبو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر کے ڈپریشن کو کم کر دیتا ہے۔ نہار منہ پستہ کھاؤ، بینائی کو طاقت مل جائے گی۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیمبو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے مت کھائیں ورنہ شدید سر درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملیں، اس سے آپ کے جلد کی تکلیف
ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر کو جھاڑ لینا سنت ہے، اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔